بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی نے ہمیں ایک اور چیز عطا فرمائی ہے، اور وہ چیز جو ہے میونسپلٹی کے لیے بہت معین اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ میونسپلٹی میں جو کام کرتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ شہر کی گلی گلی کی صفائی ہو، کارپوریشن والے کہ صفائی ہو اچھی طرح، اور اس کی فکر میں رہتے ہیں، اور ان کا کام بھی وہی ہے۔ گڑبڑی کریں گے تو پبلک ان کو کہے گی کہ بھئی صفائی نہیں ہو رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، کچرا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب وہ کام چونکہ آدمی کم ہوتے ہیں تو ان کی سہولت کے لیے یہودیوں نے مسلمانوں کو ایک نئی چیز دی کہ بھئی دیکھو، آپ لوگ پینٹ پہنو یا شلوار پہنو یا لنگی پہنو، جو بھی پہنو، اس کو اوپر چڑھا کر کے مت پہنو، بلکہ ٹخنے سے نیچے رکھ کر کے پہنو، تاکہ اس میں کیا ہوگا کہ میونسپلٹی والوں کا جو صفائی کا کام ہے وہ تمہارے ذریعے سے کچھ نہ کچھ مقدار میں ہوتا رہے گا۔ اب ایک آدمی نے جو ہے 25 گرام یا 10 گرام 20 گرام جو ہے کچرا صاف کیا، تو اس طرح تو ہر مسجد میں بہت سارے مقتدی اور مصلی ہوتے ہیں جو لوگ اس طریقے سے پہنتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے صفائی ہوتی رہے گی، اور وہی کچرا جو ہے اللہ کے گھر میں پھر آئے گا۔ تو ان کا دو کام، میونسپلٹی کا کام آسان ہو جائے گا اور اللہ کا گھر خراب ہوگا۔ یہ کام ہم سے کروایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان اتنا نادان ہے، تم جو کہو سب کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھئی شریعت ہے تمہارے پاس؟ شریعت ہے، ہم ایک نئی چیز آپ کو دیتے، کوئی بات نہیں، وہ بھی کر لیں گے، آپ کا دل ناراض نہیں کریں گے، لے لی۔ پھر کوئی تیسرا آیا، عیسائی آیا کہ بھئی ایک چیز ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی لے لیں گے۔ تو اس طریقے سے اگر ایمان والا بندہ جس کے پاس شریعت کا بہترین راستہ ہو، وہ شریعت کا راستہ چھوڑ کر کے ہر آدمی کا راستہ اختیار کرنا شروع کرے گا، تو وہ آدمی ایمان سے پہلے بہک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے تو جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر دین اور مذہب اگر صحیح معنی میں کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں تو وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول نہیں۔ تو ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے ہمیں قبول کیا ہے، تو ہم کیوں پھر غیروں کے دین کی طرف مائل ہو کر کے ان کی چیزوں کو اپنی زندگی میں لاویں؟ ہمارے پاس پورے راستے موجود ہیں۔ اس لیے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھنا، لنگی رکھنا، ازار رکھنا، کوئی بھی چیز رکھنا مردوں کے لیے حرام ہے، حرام بتلایا ہر حالت میں۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں آیا تو حرام، مسجد کے باہر بھی حرام۔ کھانا کھا رہا ہے اور ٹخنوں سے نیچے پائجامہ ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ ہر حالت میں وہ کام حرام ہے، اور مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھنے کی صورت میں اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے کہ ایک تو گناہ کا کام کر رہا ہے اور پھر اس حالت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ تو چوری، اور چوری کے اوپر پھر سینہ زوری۔ ایک آدمی نے چوری کی اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہی نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے چوری کی ہے؟ تو ایسا ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ چیز بہت بڑھ رہی ہے، صرف یہاں کی بات نہیں ہے، آپ مسلمانوں کا جائزہ لیں، سوسائٹیوں میں، مسجدوں میں، مختلف شہروں میں، گاؤں میں، جہاں بھی جاؤ، 50% سے زیادہ لوگ وہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھتے ہیں، 50% سے زیادہ، اور 30% لوگ ایسے ہیں کہ جو مسجد کے باہر ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھتے ہیں لیکن مسجد میں آتے ہیں تو کچھ موڑ دیتے ہیں، اور 10% آدمی ایسے ہیں، 10 سے 15%، کہ جو ہر وقت جو ہے اپنا پائجامہ اونچا رکھتے ہیں، سنت کے مطابق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سخت وعید فرمائی۔ بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اور ایک روایت میں ہے ففی النار، کہ ازار کا، ازار سے مراد صرف ازار نہیں ہے، جو بھی ہو، پائجامہ ہو، لہنگا ہو، لنگی ہو، جو بھی، ازار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے جائے گا
یا نیچے رہے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو کیا ہمارا ٹخنوں والا حصہ جہنم میں رہے گا اور ہم جنت میں رہیں گے؟ ایسا ہوگا کیا؟ سخت دھمکی ہے انسان کے لیے، اور اس میں تکبر کی علامتیں ہیں۔ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھنا یہ متکبروں کا طریقہ ہے، متکبروں کی علامت ہے۔ اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے دنیاوی اور جسمانی اعتبار سے، کہ آدمی آہستہ آہستہ نامرد ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے پیر کے نیچے وہ ٹخنوں کے قریب رگ رکھی ہے، رگ، تو بار بار جب اس کی گھسائی ہوتی ہے تو اس کی جو طاقت اور قوت ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہوتی ہے، اور آدمی نامرد جیسا ہو جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بالکل نامرد ہوتا ہے، لیکن نامرد جیسا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے دنیاوی فائدہ اور آخرت کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اپنے ٹخنوں کو، اپنے پائجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور خاص کر کے مسجد کے اندر تو ہرگز یہ کام نہ کریں، اس سے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا کہ جس میں پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو مکروہ تحریمی ہے، کیا ہماری نماز قبول ہوگی؟ اور اسی طرح شرٹ پہنتے ہیں ہم یا ٹی شرٹ پہنتے ہیں، اگر وہ کٹ بائیں والا ہے، کٹ آستین والا ہے، تو وہ باہر تو پہن سکتے ہیں، مسجد کے علاوہ باہر کی جگہوں میں پہن سکتے ہیں، لیکن نماز کی حالت میں اس کو پہننا، اس کو بھی فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں سے متاثر ہونے سے اللہ ہمارے حفاظت فرمائے، اسلام کے اوپر ہمیں گامزن فرمائے، اور اسلام کی حقانیت ہمارے قلوب کے اندر جاگزی فرمائے۔ الحمدللہ یکم رمضان سے لے کر اب تک بہت سی مجلسیں ہوئی، اللہ رب العزت ان مجالس کو قبول فرمائے، اور الحمدللہ دو چند یا بعض ساتھیوں کے علاوہ اکثر ساتھی نے ماشاءاللہ اس مجلس کی پابندی فرمائی ہے۔ یہ چیز معمولی نہیں ہے، گھر بیٹھے علم مل رہا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو حاصل کیا، بہت سے لوگوں کے روزے صحیح ہوئے، بہت سوں کی زکاتیں صحیح ہوئی، بہت سوں کی دوسرے اعمال صحیح ہوئے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت سستا سودا ہے کہ گھر بیٹھے اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا فرما دیا، اور جس کی برکت سے ہماری عبادتیں صحیح ہوئی۔ ورنہ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر مسائل کی ناواقفیت کی بنا پر نماز صحیح نہیں، روزے صحیح نہیں، زکوٰۃ صحیح نہیں، حج صحیح نہیں۔ اب بیچارہ پوری زندگی قربانیاں دے رہا ہے حج کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، لیکن جب نامہ اعمال کھلے گا تو زیرو۔ اس لیے کہ اعمال کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور وہ موقوف مسائل کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ان مسائل کی مجلس کی برکت سے الحمدللہ بہت کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے، اور یوٹیوب چینل کے اوپر بھی ان مسائل کو جو ہے اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ ایک مولانا نے کہا کہ آپ اپنی مجلس تک محدود نہ رکھو، صرف سریندر نگر والوں کو فائدہ نہ پہنچاؤ، بلکہ اس فائدے کو آگے بڑھاؤ کہ امت جو ہے پیاسی ہے۔ آج امت کو کوئی صحیح بات بتانے والا نہیں ہے، اور ہیں تو بہت کم ہیں، ہاں برائی کی طرف لے جانے والے بہت ہیں، اس کو گمراہ کرنے والے بہت ہیں۔ اس لیے کہا کہ اس کو آگے پھیلاؤ، امت اس سے فائدہ اٹھائے، اور الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ سن رہے ہیں۔ اس لیے اگر جن لوگوں کے پاس اینڈرائڈ فون ہے اور وہ یہ مسائل کی مجلس سننا چاہتے، یا اور کچھ بیانات میرے جو پہلے ہو چکے اور آئندہ ہوں گے، تو وہ میرے نام سے جو ہے یوٹیوب کے اندر چینل کھولیں، انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ چینل آ جائے گی، اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل کر دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو روزانہ کا کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔